میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پروفیسر ساجد ندیم آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک شاندار ٹاپک لے کر۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ قابل اعتبار شخصیت ہم کیسے بن سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ ان پر اعتبار نہیں کر پاتے، لوگ ان کو ٹرسٹ وردی نہیں سمجھتے، لوگ ان کے ساتھ انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے، لوگ ان کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کرنا چاہتے، لوگ ان سے کوئی بڑا کام نہیں لینا چاہتے، لوگ ان کو کوئی بڑی اپرچونٹی جو ہے یہ نہیں دے پاتے، اس لیے کہ یہ شخص جو ہے یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ قابل اعتبار شخصیت بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں 6 چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی، 6 خوبیاں آج سے ہی آپ اڈاپٹ کریں تو انشاءاللہ آپ آن قریب دیکھیں گے کہ لوگ آپ پر یقین کرنا، آپ پر اعتماد کرنا، ٹرسٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ نمبر 1 جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک قابل اعتبار شخصیت بنیں تو آپ وقت کی پابندی کرنا شروع کریں۔ یاد رکھیں یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ وقت کی پابندی کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو عزت دیتے ہیں، آپ کے ذمہ جو کام لگایا گیا ہے آپ اس کام کو عزت دیتے ہیں۔ تو جب آپ وقت کی پابندی نہیں نہ کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جس بندے کے ساتھ کمٹمنٹس کی ہیں، جس بندے کے ساتھ کوئی پرومس کیا ہے، آپ اس کو عزت نہیں دے رہے، آپ اپنے کام کو عزت نہیں دیتے، اس لیے آپ کے کسی کام کا بھی جو وقت ہے یہ مقرر نہیں ہوتا۔ تو وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں جاب پلیس پہ بھی آپ نے اکثر لوگ دیکھے ہوتے ہیں کہ ان کا ارائیول اور ڈپارچر ٹائم جو ہے وہ ادارے کی جو رولز ہیں ریگولیشنز ہوتے ہیں اس کے مطابق نہیں ہوتے، اس لیے ادارے ان پر کبھی بھی ٹرسٹ نہیں کر پاتے۔ اور یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ جو شخص وقت کی پابندی نہیں نہ کرتا یہ کسی کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہو سکتا، کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو سکتا، یہ کبھی بھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے گا کامیاب لوگ جتنے بھی ہیں ان میں ایک خوبی یہ بھی پائی جاتی تھی کہ وہ وقت کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ قابل اعتبار شخصیت بننا چاہتے ہیں تو نمبر 1 کوالٹی آپ کے اندر یہ ہونی چاہیے، you will have to follow the punctuality، کہ آپ کو وقت کی پابندی کرنی ہے۔ نمبر 2 یاد رکھیے گا، اگر آپ قابل اعتبار شخصیت بننا چاہتے ہیں تو فیک پرومسز مت کریں کہ میں آپ کو کل ملوں گا، سنڈے کو آپ کا کام ہو جائے گا، کل ہم فلاں جگہ چلیں گے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کبھی بھی نہیں کرنا، لیکن پھر بھی ہم جھوٹے وعدے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا ایسے وعدے ہرگز مت کریں جن کو آپ پورا نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ کے دوست نے آپ سے کہا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں کل تک ارینج کر دوں گا، لیکن آپ کو پرسنلی یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس تو کل تک ارینج ہو نہیں سکتا۔ آپ کا دوست جب آپ سے دوبارہ رابطہ کرتا ہے تو آپ اس کو پھر ٹال دیتے ہیں، کوئی جھوٹا وعدہ فیک پرومس کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا اس طرح آپ قابل اعتبار نہیں رہتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پہ ٹرسٹ کریں، آپ کو ٹرسٹ وردی مین کا ایک لقب دیا جائے، ٹائٹل دیا جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسا وعدہ کریں جس کو آپ پورا کر سکیں۔ اکثر ہمارے دیکھیں نا فنکشنز ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے جی فلاں فنکشن جو ہے وہ اتنے بجے ہوگا، شادی ہے، ولیمہ ہے، مہندی کی رسم ہے، تو جو ٹائم لکھا جاتا ہے لوگ اس پر آتے نہیں ہیں، کیونکہ اب ہماری سوسائٹی کے اندر یہ مطلب فیمس ہو چکا ہے کہ جو فنکشن لکھا گیا ہے نا جس ٹائم پہ اس پہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یاد رکھیے گا قابل اعتبار اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے وعدوں کی پاسداری کرنی ہوگی، جو کسی کو آپ نے پرومس کیا ہوا ہے اس کو آپ کو پورا کرنا ہوگا۔ اگر آپ قابل اعتبار شخصیت بننا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا وہ لوگ کبھی بھی قابل اعتبار نہیں بن پاتے جو صرف اور صرف باتوں کے ذریعے دنیا کو جیتنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ ٹاکٹیو ہیں، باتونی تو نہیں ہیں؟ اگر آپ باتوں کے ذریعے ہی دنیا جیتنا چاہتے ہیں، باتوں کے ذریعے لوگوں کو راضی رکھتے ہیں، خوش رکھتے ہیں، تو یاد رکھیے گا آپ ایک قابل اعتبار شخصیت نہیں بن سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پہ ٹرسٹ کریں تو اپنے کاموں کے ذریعے، ریزلٹس کے ذریعے، اچیومنٹس کے ذریعے یہ ثابت کریں کہ بھائی آپ ایک قابل اعتبار شخصیت ہیں۔
خاموشی سے محنت کرتے جائیں گمنام ہو جائیں اور آپ کی کامیابیاں لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ واقعی ہی کام کے بندے ہیں۔ یاد رکھیے گا جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں اور جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہاں پر زیادہ لوگ ہمیں صرف باتوں سے خوش کر رہے ہوتے ہیں، صرف باتیں سنا کر تو ملکوں کے ملک فتح کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کی پروگریس دیکھی جائے تو وہ بالکل ان کا جو سٹیٹس ہے وہ 0% ہوتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پر اعتماد کریں تو کام کریں۔ کام لوگوں کو بھاتا ہے، صرف باتیں کرنا، باتونی شخص بننا اور فیک پرومسز کرنا، باتوں کے ذریعے لوگوں کو راضی رکھنا یہ کافی نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قابل اعتبار شخصیت بنا جائے تو نمبر 4 پوائنٹ یہ ہے کہ یاد رکھیں ہر کام کا ایک وقت ہے اور ہر وقت کے لیے ایک کام ہے۔ جب آپ ہر کام کا جو وقت ہے نا اس کا سکیجول ڈسٹرب کر دیتے ہیں، ادھر کا ادھر، کھانے کا جو ٹائم ہے فار ایگزامپل آپ ناشتے کو لے لیں، اگر آپ ناشتہ ہی 11-12 بجے کریں گے تو بھائی آپ لنچ کب کریں گے؟ اگر آپ لنچ جا کے 3-4 بجے کریں گے تو آپ ڈنر کب کریں گے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ صبح لیٹ اٹھیں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ ورزش ایکسرسائز ہے، ٹھیک ہے، صبح آپ واک کیسے کریں گے؟ اگر آپ واک جو ہے یا ایکسرسائز ہے وہ صبح 10-11 بجے اٹھ کے کر رہے ہیں تو جو صبح والے کام تھے کہ جو آپ نے دیکھا نا اکثر ہم نے سنا ہے کہ جلد اٹھنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنے سارے دن کو اچھے طریقے سے مینج کر پاتے ہیں۔ تو ہر کام کا ایک وقت ہے اور یاد رکھیں ہمیں اسی وقت میں اسی کام کو کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو آپ کی کمپنی کی طرف سے، اسکول کالج کی طرف سے، آفس کی طرف سے کوئی اسائنمنٹ دی جاتی ہے تو جو وقت آپ کو بتایا جاتا ہے آپ اسی وقت پر وہ کر کے جمع کروا دیں، سبمٹ کروا دیں، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی بہانہ نہیں ہوتا جی میں کر دوں گا آپ بے فکر ہو جائیں میں بس اسی کام میں لگا ہوا ہوں، تو یہ فیک پرومسز ہوتے ہیں۔ وہ ایک شعر بھی ہے نا، ہر کام کا ایک وقت ہے رضا، دل کو بھی سکون ہو ہی جائے گا۔ تو یاد رکھیں اگر آپ قابل اعتبار شخصیت بننا چاہتے ہیں تو نمبر 4 پوائنٹ کیا ہے کہ ہر کام کو اس کے وقت پر کرنا سیکھیں۔ نمبر 5 چیز بہت ضروری ہے جی، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی وہ لوگوں میں اپنا اعتماد بحال نہیں کر پاتے۔ یاد رکھیے گا اگر آپ کا ایک دفعہ زندگی میں صرف ایک دفعہ جھوٹ پکڑا جائے لوگ آپ پر دوبارہ ٹرسٹ نہیں کریں گے۔ آپ غلط بیانی اگر کرنے والے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں، بات بات پہ فراڈ دھوکہ دینے والے ہیں تو یہ بھول جائیں کہ لوگ کبھی بھی آپ پہ ٹرسٹ کریں گے، آپ پر اپنا اعتماد جو ہے اس کو بحال کریں گے۔ حدیث پاک ایک مفہوم بھی ہے نا کہ سچ بولو، سچ بولنا ایک نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور اسی طرح کہا گیا کہ جھوٹ مت بولو، جھوٹ بولنا گناہ ہے اور گناہ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ تو مذہبی لحاظ سے نقصان ہے، آخرت کے حساب سے، اور دنیا میں رہتے ہوئے لوگ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں جھوٹا آدمی اگر کبھی توبہ کر بھی لے اور توبہ کرنے کے بعد بھی اس کو ایک نقصان ضرور رہتا ہے، سچ بولنے کے باوجود بھی لوگ اس کو یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ غلط بیانی کر رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ پھر ہمارے ساتھ فراڈ کرنے والا ہے۔ تو یاد رکھیں جھوٹا بندہ جو ہے وہ کبھی بھی اپنا اعتماد بحال نہیں کر پاتا۔ لاسٹ ون اور نمبر 6 پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ قابل اعتبار شخصیت بننا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ ٹرسٹ وردی ہوں، لوگ آپ کی عزت کریں، آپ کو آنر دیں، تو یاد رکھیں لوگوں کی جو ترجیحات ہیں ان کا احترام ضرور کریں، لوگوں کے جو نظریات ہیں ان کی جو رائے ہے اس کا ضرور احترام کریں، اور آپ اپنی رائے کو، اپنی ترجیح کو ایک اچھے انداز کے ساتھ، پیار سے، محبت سے، مٹھاس کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھیں تو آپ کو ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ یاد رکھیں اگر ہماری رائے جو ہے وہ اچھی ہو لیکن ہمارا انداز نہ اچھا ہو، ہم کسی کے منہ پر جو ہے وہ سیدھا بالکل ڈائریکٹ انکار کر دیں، جھٹلا دیں اور کسی پر کسی بھی قسم کا فتویٰ لگا دیں تو آپ اپنی رائے کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کروا سکیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پر اعتبار کریں تو لوگوں کی بھی سنیں، لوگوں کی بھی رائے لیں، لوگوں کے نظریات کیا ہیں اس کو بھی ایکسیپٹ کریں، پوری توجہ سے سنیں،
پھر آپ اپنی رائے بھی ان کے سامنے رکھیں تو لوگ آپ کی رائے کو ایکسیپٹ کریں گے، آپ کو آنر دیں گے،